محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں اور عیسائیوں نے پوچھا، کہا کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے، اتنا مال آیا، ہیرے آئے، موتی آئے، جواہرات آئے، سونا چاندی، لیکن مسلمان ہے کہ پلٹ کے کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل سے ہیرے موتی جواہرات سونا اور چاندی کی محبت نکال کر اللہ کی محبت ڈال دی ہے۔ ہمارے دلوں میں سونے اور چاندی کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تو قرآن کی ہے، حیثیت ہے تو صاحب قرآن کی ہے، حیثیت ہے تو اسلام کی ہے، حیثیت ہے تو مسلمان کی ہے۔ ہم ہیروں کی چمک پہ مرنے والے نہیں، ہم سونے کی چمک دمک پہ مرنے والے نہیں، یہ اسلام تھا۔ اسلام کا ابتدائی دور اتنا حسین تھا، آج تو مسلمان چند ٹکے کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہا ہے، آج تو مسلمان چند ٹکوں کی خاطر اپنی نمازیں قضا کر رہا ہے، آج کا مسلمان چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ سودے بازی کر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنے قدم قدم پر جو ہے وہ ایمان کا سودا کر کے اپنی آخرت کو کالا کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ دنیا ہاتھ آ جائے، مال ہاتھ آ جائے۔ لیکن ہمارے بابے، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہیرے موتی جواہرات اور سونے اور چاندی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور سونے کی قیمت ہمارے نظروں میں برابر کر دی ہے، جتنی قیمت ہمارے نزدیک سونے کی ہے اتنی قیمت ہی مٹی کی، اور جتنی قیمت مٹی کی ہے اتنی قیمت سونے کی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ہرس کی نگاہوں سے اور لالچ کے پیالوں سے باہر نہیں آ رہا، یہ لالچ انسان کو نگل رہی ہے، اور یہ ہرس انسان کو تباہی کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن مسلمان ہے کہ اس کے نوٹوں کی چمک جو ہے وہ دن رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے افریقہ کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ کہاں جی؟ افریقہ کی جانب مجھے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے زکوٰۃ کو وصول کرو۔ میں زکوٰۃ وصول میں نے کر لی، مکمل جب ہو گئی تو اتنی زکوٰۃ وصول ہوئی کہ میں نے خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ جناب یہاں پر جتنے لوگ مستحق تھے میں نے ان کو زکوٰۃ دے دی، اکٹھی کی، اور اکٹھی کر کے جتنے لوگ مستحق تھے میں نے ان تک پہنچا دی۔ اب بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی بچ گئی، آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں دوبارہ لکھا کہ یہ پیسے واپس لے کر نہ آنا، وہاں پر جو ہے جتنے بھی غریب مسلمان ہیں جو شادیاں جوان کرنا چاہتے ہیں ان کی شادیاں کرواؤ، اور جو مسلمان کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو کاروبار کرواؤ، پھر پیسے بچ جائیں تو پھر جو اپنا پہاڑی علاقہ ہے، برفیلا علاقہ ہے، وہاں پر جا کے پرندوں کے دانے کا انتظام کر کے وہاں پر جو ہے وہ دانہ ڈالو، اگر پھر بھی رقم بچ جائے تو پھر کافروں کو جو ہے وہ بطور قرض یہ رقم دو۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ رقم پھر بھی بچ گئی، اور میں نے دوبارہ خط لکھا، میں نے کہا حضور ابھی بھی زکوٰۃ کے پیسے بچ گئے، اب کیا کروں؟ فرمایا کہ اب جو ہے وہ اس طرح کرو کہ دیگر مسلمانوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد ان کو کہو کہ وہ تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کریں، اس کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ اب یہ دور تھا مسلمانوں پر کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج آپ گلی میں، اشاروں پر، بازاروں میں، محلوں میں دیکھیں تو بیسیوں ہزاروں لوگ مانگنے والے نظر آئیں گے۔ وہ دور کتنا سنہرا دور تھا کہ زکوٰۃ لوگ ہاتھ میں پکڑ کے آوازیں لگاتے، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ تو 18 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ رہی تھی۔ یہ اسلام نے بھی دور دیکھا، مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، اور اس وقت بھی اسلام سر بلند تھا۔